میں کوا کالے رنگ کا میں کوا، میں کوا میں کوا کالے رنگ کا میں کوا۔ کالو کوا آرام سے بیٹھا گانے گا رہا تھا بھری دوپہر میں گرمیوں کی۔ اس کا یہی کام تھا، وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور سارے پنچھی سردیوں کے لیے تیاری کر رہے تھے، اپنا گھانا جمع کر رہے تھے، لیکن کالو کوے کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ پورا دن ایسے ہی لیٹا رہتا۔ سامنے سے ٹونی چڑیا اپنا دانہ لے کر جا رہی تھی۔ کالو کی نظر پڑی تو کہا، ارے چھینتا ہوں اس سے دانہ، اور ایک دم شور مچا دیا۔ ہائے میری آنکھیں، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا، کوئی بچائے۔ ٹونی اس کا شور سن کر آئی اور کہا، کالو بھیا کیا ہوا؟ کالو نے کہا، ارے ٹونی، میں کھانا لینے جا رہا تھا اپنے لیے، اچانک دو پتھر آ کر میری آنکھوں پر لگے اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہائے میں کیا کروں؟ ٹونی نے کہا، آؤ میں آپ کو دوائی لینے لے چلتی ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ کالو کہتا ہے، ارے چکر آ رہے ہیں بھوک کے مارے، کیا کروں؟ ٹونی کہتی ہے، اچھا چلیں آپ ایسا کریں، یہ میرا دانہ لے لیں، یہ کھا لیں اور پھر بعد میں آپ خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ کالو کہتا ہے، ہاں میں یہ کھا لوں تو کیا پتہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور ٹونی کہتی ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی اور اگر آپ ٹھیک نہ ہوئے تو میں دوبارہ آ کر پتہ کر لوں گی۔ پھر یہ کہہ کر ٹونی اپنا کھانا لے کر چلی جاتی ہے اور کالو بہت شوق سے ٹونی کا دیا ہوا کھانا کھانے لگتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور کہتا ہے، مزہ آ گیا، آج تو ایسے ہی میں روز کروں گا۔ اور گھر آ کر گوری کو ساری بات بتاتا ہے اور گوری خوب ہنستی ہے۔ کالو کہتا ہے، میں نے کہا میری آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔ گوری کہتی ہے، کالو کیسے تم نے آنکھیں بند کی؟ اور کالو کہتا ہے، ایسے، اور یہ لو تم بھی دانہ کھاؤ۔ وہ دانہ بچا کر گوری کے لیے بھی لے کے آتا ہے کیونکہ ٹونی کافی سارا دانہ دے کے جاتی ہے اور گوری خوب ہنستی ہے کالو کی باتیں سن کر۔ اگلے دن کالو طوطوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے تمہارے پاس کوئی میٹھا پھل ہے؟ طوطا کہتا ہے، کیوں کیا ہوا؟ تو کالو کوا کہتا ہے، وہ پیڑ ہے نا، امرودوں کا پیڑ، ارے وہ مرنے لگا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ مرتے ہوئے کوئی میٹھا پھل کھائے گا۔ میں نے کہا میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ اور ہریل طوطا کہتا ہے، لیکن اس کو کیا ضرورت ہے پھل کھانے کی؟ کالو کوا کہتا ہے، ارے اس نے پوری زندگی میٹھے پھل دیے، اب وہ کہتا ہے میں مرتے مرتے کوئی پھل کھانا چاہتا ہوں۔ پھر ہریل طوطا 2 امرود دیتا ہے اور کہتا ہے، میں اور تمہاری بھابھی تو دوسرے جنگل جا رہے ہیں، شام کو آئیں گے، تم یہ پھل لے جاؤ اور جا کر اس پیڑ کو کھلا دینا۔ بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے یہ سن کر کہ وہ مرنے والا ہے۔ پھر کالو کوا وہ امرود لے کر دوسرے پیڑ پر چلا جاتا ہے اور دونوں امرود کھاتا ہے اور کہتا ہے، مزہ آ گیا، کتنے بے وقوف ہیں یہ سارے پنچھی، ارے کالو کوے کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر شام کو واپسی پر جب ہریل طوطا اور اس کی بیوی بڑے پیڑ کے پاس آتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوتا ہے۔ ہریل طوطا کہتا ہے، ارے آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ پیڑ کہتا ہے، کیوں، مجھے کیا ہونا تھا؟ طوطا ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے کالو کوے نے اس سے 2 امرود لیے اور کہا کہ آپ کو دینے ہیں کیونکہ آپ مرنے والے ہو اور آپ کی یہ خواہش ہے۔ اور وہ کہتا ہے، اچھا اتنا بے وقوف بنایا تم نے، مجھے تو ایسی بات نہیں پتا، وہ تو میرے پاس بھی نہیں آتا، اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی پنچھی سے پھل لے کر کھاؤں، میں تو خود پھل والا ہوں۔ اور پھر ہریل طوطا اور بنٹی کبوتر رات کو ٹونی کے پاس آتے ہیں اور ساری باتیں بتاتے ہیں کہ کیسے کالو کوا ان سے دانہ شانہ چھین کر کھا پی جاتا ہے اور ان کو بے وقوف بناتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے، میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا واقعہ ہوا ہے، لگتا ہے اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ کبوتر کہتا ہے، اس کو تو میں سبق سکھاؤں گا، اب تم سب کچھ میرے پہ چھوڑ دو۔ ٹونی کہتی ہے، بنٹی بھیا وہ کیسے؟ کبوتر کہتا ہے، ایسے کو تیسا، جیسا یہ سب کے ساتھ کرتا رہا ہم بھی اب اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، بس تم نے میرا پلان سننا ہے۔ ٹونی، تم نے صبح ایک مزیدار کھچڑی بنا کر لے آنی ہے۔ اور پھر وہ اگلے دن مینو
चिड़िया के पास जाता है और चील को कहता है, मीनू जी आपको खिचड़ी पसंद है? मीनू कहती है, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। कबूतर कहता है, मैंने आपकी दावत की है, आपके लिए मज़ेदार खिचड़ी बनाई है, आकर खा लेना कुछ देर में। मीनू कहती है, तुम जाओ, मैं ज़रूर आऊँगी खाने, वो तो मेरा फेवरेट खाना है। और कबूतर सारा प्लान अपने दिमाग में सोच कर आता है। वो चील को इनवाइट करने आता है। अगला प्लान उसने किसी को भी नहीं बताया होता। चील के पास आकर वो सारी बात उधर ही सोच लेता है और फिर उड़ जाता है चील को कहकर कि कुछ देर में वो वहाँ पर आ जाए। चील कहती है, मैं अभी आती हूँ, ज़रा मुँह हाथ धो लूँ। और दूसरी तरफ कबूतर के घर के बाहर पेड़ पर टूनी चिड़िया खिचड़ी बनाकर ले आती है। हरियल तोता और बंटी कबूतर भी वहीं होते हैं। टूनी कहती है, लो बंटी भैया, मैं ले आई हूँ खिचड़ी बनाकर। कबूतर कहता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर वो कहता है, तुम दोनों छुप जाओ, मैं अभी आता हूँ। और फिर उड़ जाता है और जाकर कालू कौवे और गोरी को कहता है, अरे बात सुनो, क्या तुम्हें खिचड़ी पसंद है? और कालू कहता है, हाँ हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। और बंटी कहता है, आ जाओ, बहुत ज़्यादा बन गई है, मैंने तो पेट भर कर खा लिया, कहीं ख़राब ना हो जाए, मैंने सोचा तुम दोस्त हो, तुम्हें बता दूं, आकर खा लो। कालू कहता है, हाँ हाँ आ रहा हूँ। गोरी कहती है, अरे छोड़ो, इसका तो पेट ख़राब है कल से, मैं आती हूँ खाने, मुझे भी बड़ी मज़े की लगती है। बंटी कहता है, तुम दोनों ही आ जाओ। फिर बंटी चला जाता है उड़कर चील के पास, अपने ऊपर खून लगाकर, और कहता है, चील जी ये देखो, मुझे बहुत मारा। चील ने कहा, किसने मारा? और बंटी कबूतर कहता है, कालू कौवे और गोरी कवि ने मुझे बहुत मारा, क्योंकि मैंने आपके लिए जो खिचड़ी बनाई थी वो कालू और गोरी ने खाना शुरू कर दी है। मैंने रोका कि ये तो मीनू चील की है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। मीनू कहती है, उनकी ये हिम्मत, अभी चल तू मेरे साथ। उधर कालू और गोरी खूब खिचड़ी खा रहे होते हैं। गोरी कहती है, कालू जी बस भी करो, सारी खाओगे, मुझे भी तो दो। और कालू कहता है, रुक जाओ, बहुत मज़े की है, मैं खा लूँ फिर तुम्हें दूंगा। और चिड़िया और तोता ये सब छुप कर देख रहे होते हैं। अब उनको कबूतर का सारा प्लान समझ में आ जाता है। गोरी और कालू इसी तरह खिचड़ी के पीछे लड़ रहे होते हैं कि मीनू चील डंडा लेकर आ जाती है और कहती है, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी खिचड़ी खाओ। कालू कहता है, नहीं नहीं मीनू चील जी, ये तो हमें बंटी कबूतर ने खुद दी है। मीनू कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उस बेचारे कबूतर को भी तुमने इतना मारा। और कबूतर कहता है, मीनू जी ये देखें, आपके लिए खिचड़ी बनाई थी, इन दोनों ने खूब खा ली सारी। और मीनू चिड़िया इतने गुस्से में आ जाती है, क्योंकि खिचड़ी तो वो ख़त्म कर चुके होते हैं। फिर मीनू चिड़िया उनकी बहुत पिटाई करती है। वो दोनों मिन्नत करते हैं और रोते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। लेकिन मीनू चिड़िया अपना सारा गुस्सा निकालती है, खूब डंडे मार मार के पंख लाल कर देती है। और मीनू की इस मार से टूनी और तोता भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब उनको सारी प्लान की समझ आ जाती है और वो दोनों माफ़िया मांग रहे होते हैं। और फिर मीनू चील को बहुत गुस्सा हो और वो उड़कर चली जाती है। प्यारे बच्चों, इस तरह उनको अपने किए की सज़ा मिल जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।